کیا آپ جانتے ہیں دجال اس وقت کہاں ہے؟ کیا وہ زمین پر آزاد گھوم رہا ہے یا کسی جزیرے میں قید ہے؟ یہ سوال صدیوں سے امت کے ذہن میں گردش کر رہا ہے، اور اس کا جواب ہمیں ایک مستند حدیث میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو قیامت کی سب سے بڑی آزمائش قرار دیا، ایسی آزمائش جو حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک سب سے عظیم فتنہ ہوگی۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کے شر سے پناہ مانگنا سکھایا۔ دجال ایک انسان ہوگا، وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، وہ لوگوں کو دھوکے دے گا، اس کے پاس غیر معمولی آزمائشیں ہوں گی، لیکن وہ اللہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں ایک حیران کن واقعہ بیان ہوا۔ یہ واقعہ صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ وہ ایک عیسائی تاجر تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے سمندر کا سفر کیا، 30 دن تک لہریں انہیں ادھر ادھر گھماتی رہیں۔ پھر ان کا جہاز ایک جزیرے کے قریب لنگر انداز ہوا۔ جزیرے میں انہوں نے ایک عجیب مخلوق دیکھی جس کے بال بہت زیادہ تھے۔ وہ نہ پہچانی جاتی تھی کہ مرد ہے یا عورت۔ اس نے اپنا نام جساسہ بتایا اور کہا کہ آگے ایک شخص ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک آدمی موجود تھا جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، ٹانگیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ وہ شخص غیر معمولی جسامت کا تھا۔ اس نے ان سے سوالات کیے، بیسن کے کھجوروں کے بارے میں پوچھا، بحیرہ طبریہ کے پانی کے بارے میں پوچھا، نبی امی کے ظہور کے بارے میں پوچھا۔ جب انہوں نے بتایا کہ وہ نبی ظاہر ہو چکے ہیں تو اس نے کہا کہ وہی اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ پھر اس نے خود کو مسیح دجال کہا اور بتایا کہ اسے جلد اجازت دی جائے گی۔ وہ 40 دن زمین میں پھرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ جب تمیم داری رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے، انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم کی بات وہی ہے جو میں تمہیں بتاتا رہا ہوں، اور دجال مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دجال موجود ہے، وہ زندہ ہے اور اللہ کے حکم سے ایک جزیرے میں مقید ہے، لیکن اس کا ظہور ابھی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے فتنے سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ہر نماز میں تشہد کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرو، کیونکہ وہ دجال کے خلاف حفاظت ہیں۔ دجال کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ایمان کمزور ہوں گے، منافق ظاہر ہوں گے، لیکن آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ حقیقت ہے، نہ افسانہ نہ خیالی داستان، بلکہ صحیح احادیث میں محفوظ خبر۔ ہمیں سنجیدہ ہونا ہوگا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس عظیم فتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔